بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جان لو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ لہذا اس سے ڈرو، واعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے نفسوں میں کیا چل رہا ہے، ان کے دلوں میں کیا کھٹک رہا ہے، اپنے دلوں میں انہوں نے کیا چھپا رکھا ہے اور کس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی ہو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں ہر اعتبار سے جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ سمندر میں ہے اور خشکی میں ہے جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جتنے بھی پتے زمین پر گرتے ہیں اللہ رب العالمین کا اس کا علم ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ ڈال دیا جاتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی رطب و یابس ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کتاب مبین میں نہ لکھ رکھا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں اس قدر جانتا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مراقبہ کر رکھا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علم اور اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ ہو۔ الرقیب اللہ رب العالمین کا نام ہے اور اسی سے مراقبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا مراقبہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی اچھائی کرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے، کوئی چھپ کر برائی کرتا ہے اللہ رب العالمین کا علم اسے بھی ہے۔ ہر قسم کی برائیاں
آج موجود ہیں۔ انسان چھپ کر برائی کرتا ہے تاکہ دوسرا دیکھ نہ لے، اگر دیکھ لے تو اس کی جو عزت اس کی نگاہ میں موجود ہے اس کی عزت چلی جائے گی، اس لیے انسان چھپ کر برائی کرتا ہے۔ انسان چھپ کر بے ایمانی بھی کرتا ہے تاکہ کوئی جان نہ لے، ورنہ اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ شرکات میں کام کرنے والے لوگ بے شمار ایسے بے ایمان موجود ہیں جو دوسرے شرکا سے سامان خریدتے ہیں۔ 50,000 میں کوئی شخص سامان خریدتا ہے تو فاتورے پر 60,000 70,000 لکھے گا اور اوپر سے کمیشن بھی مانگے گا، اور جس کے پاس یہ فاتورہ پیش کرنا ہے اس سے 60-70,000 لے گا اور باقی 20,000 اپنی جیب میں ڈالے گا۔ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بے شمار برائیاں موجود ہیں جو انسان کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے غافل ہے، غفلت میں ایسا کر رہا ہے۔ اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مراقبہ کر رہا ہے، تو یہ برائیاں نہ کرتا، اس قسم کی حرکات نہ کرتا، اس قسم کے دھوکے بازی نہ کرتا، اس قسم کی ملاوٹیں نہ کرتا۔ کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آج ملاوٹ کر کے نہ بیچی جا رہی ہو، چاہے آٹا ہو، چاہے باریک سے باریک چیز مسالے کی چیزیں ہوں، اس میں مٹی ملائی جاتی ہے، پتھر کنکر ملائے جاتے ہیں ان کا وزن زیادہ کرنے کے لیے۔ تیل کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس میں آج ملاوٹ نہ کی جا رہی ہو منافع خوری کے لیے۔ تو کوئی ایسی بے ایمانی نہیں ہے جو آج انسان نہیں کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے غفلت میں کر رہا ہے۔ اگر یہ غفلت کی چادر اتار دے اور اسے یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ میں کر رہا ہوں جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اس سے باز آ جائے۔ اور اگر باز نہیں آتا اس سے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے بھی خبردار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس مراقبے پر یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، کیا ثمرات حاصل ہوں گے، اس بات پر چند احادیث کی روشنی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ثلاث من فعلہن فقد طعم الایمان۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرے گا تو ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی مٹھاس اسے ضرور حاصل ہوگی۔ من عبد اللہ وحدہ، جو شخص تنہا اللہ کی عبادت کرے، وانہ لا الہ الا اللہ، اور اس بات کا یقین رکھے، اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، حقیقی معبود تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ وآتا زکات مالہ طیبۃ بہا نفسہ، اور خوش دلی کے ساتھ وہ زکات ادا کرتا ہے، نہ بہت اچھے مالوں کی زکات دیتا ہے، نہ بہت گھٹیا مالوں کی، بلکہ بیچ کا مال زکات کے طور پر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ایسے ہی مال زکات میں نکالنے کا حکم دے رکھا ہے۔ آخر حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تیسرا وہ شخص وزکا نفسہ، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، فقال رجل وما تزکیۃ النفس، اللہ کے نبی تزکیۃ النفس سے کیا مراد ہے؟ تزکیۃ النفس، نفس کے تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان یعلم ان اللہ عز وجل معه حیث کان، اسے اس بات کا یقین ہو کہ جہاں کہیں بھی وہ ہے، جہاں کہیں بھی وہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ معیت، اللہ رب العالمین کا یہ ساتھ ہونا، اللہ رب العالمین کی ذات کی شان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ گزین ہوئے، مشرکین نے آپ کا تعاقب کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ مشرکین ہمارے اوپر کھڑے ہیں، اگر یہ اپنے پیروں کی جانب دیکھ لیں تو ہمیں پکڑ لیں گے، وہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارا تیسرا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔
تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اپنی علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے۔ ہر انسان کے دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے پلٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کی نگاہ نیچے ہی نہیں کی، ان کی نگاہ نیچے ہی نہیں آنے دی تاکہ ان کی نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ابو بکر کے اوپر پڑ سکے۔ تو اللہ رب العالمین اس انداز سے بچاتا ہے اپنے مومنوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے اختیار کیے ہوئے لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم کے لحاظ سے اور اپنی قدرت کے لحاظ سے اور اپنی تائید کے لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر ہم اللہ رب العالمین کے مراقبے میں اس بات کا ہمیں علم ہے تو دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ جتنی بھی برائیاں آج لوگ کر رہے ہیں ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، وشاب نشأ بعبادت اللہ، اور ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، ایک نماز ختم ہوگی دوسری نماز کے لیے انسان تگودو کرتا رہتا ہے، ٹائم ہوا یا نہیں ہوا جلدی سے مسجد کی طرف جاؤں۔ وہ شخص جو اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور آخری وہ شخص جس کو کوئی عورت بدفعلی کے لیے بلائے اور وہ عورت خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، پیسے بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسے موقع پر کوئی شخص کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، بدفعلی کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ ایسے موقع پر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے یہ الفاظ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، نہیں کر سکتا یہ بدفعلی، تو میرے بھائیو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو ہم ان صحرا میں کبھی نکلتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، 1 کلومیٹر بھی نہیں چل پاتے، ہمارا سر جیسے لگتا ہے پھٹ جائے گا یا پگھل جائے گا اندر سے۔ اب یہ سورج اتنی دور ہے جس کی تپش ہمارا سر نہیں برداشت کر سکتا ہے، تو قیامت والے دن کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تیسرا فائدہ، جس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جو بھی عبادت انسان سر انجام دے گا وہ عمدہ طریقے سے ادا کرے گا۔ جو بھی عبادت، چاہے مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، چاہے کوئی اور عبادت، تمام عبادتوں کو یہ عمدہ طریقے سے سر انجام دے گا۔ کوئی ایسا انسان ہے یا بے شمار ایسے انسان ہیں عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر لوٹتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں سے پوچھا جائے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی؟ اکثر لوگ ہوں گے جن کو نہیں یاد ہوگا۔ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ آپ نے اللہ سے کیا کہا ہے؟ آپ نے اللہ رب العالمین سے رابطہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین سے کیسے رابطہ کیا ہے؟ کیا آپ کسی حکمران کے پاس جاتے ہیں، کسی عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، اپنا مدعا لے کر جاتے ہیں؟ کیا آپ کے دماغ میں وہ ساری باتیں نہیں گھومتی رہتی ہیں جو اس کے سامنے مدعا اپنا پیش کیا، جو باتیں اس سے کہی ہیں، وہ آ کر آپ کے گھر میں بھی رات میں بھی وہی ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں؟ آپ بولتے نہیں بولتے، لیکن آپ اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، آپ کو مسجد سے نکلتے ہی نہیں یاد ہے میں نے کیا پڑھا تھا۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ٹہل رہا ہے۔ ہمارے عبادتوں کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیو، اگر
ہم عمدہ طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگیں تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے دکانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں مراقبے کے، تو یہ کیمرہ مراقبہ کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان دکان میں سے کوئی بھی چیز چھپا کر اپنی جیب میں نہیں رکھتا، کیونکہ یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، ہماری چوری پکڑی جائے گی۔ کوئی بھی انسان دکان میں بیٹھ کر سوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، یا ہمارے اوپر کا جو باس ہے وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، لہذا پورے طریقے سے نشیط ہوتا ہے۔ کیوں نشیط ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ باس بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کام چور بن کر کے ادھر ادھر اپنا وقت نہیں گزارتا۔ میرے بھائیو، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہماری عبادتیں ایسے ہی ہو رہی ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کی حالت میں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مدعا نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 مدعے اللہ کے سامنے رکھے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اپنی ناک خاک آلود کرتے ہیں، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کے سامنے 5 مدعا رکھتے ہیں۔ اگر دل حاضر ہو، دماغ حاضر ہو، اللہ رب العالمین یہ 5 چیزیں کیسے نہیں عنایت کرے گا؟ ہم غفلت کے شکار ہیں، زبان سے یاد ہے، زبان سے دہرا تو دے رہے ہیں، لیکن کہہ کے آ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دل دماغ حاضر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے مراقبے میں ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں تو یہ احسان کا درجہ ہے جسے ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے، فإنہ یراک، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ کی عبادت کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَعْدُدْ نَفْسَكَ مِنَ الْمَوْتَى، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو، نیکی کا عمل کر لو۔ نیکی کا عمل کرو گے وہ برائی اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ جب بھی تم سے برائی ہو جائے، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے غفلت میں ہو جائے، اس کے بعد نیکی کرنا شروع کر دو۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جائیں گے۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہے، اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غار والوں کا قصہ بیان کیا، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ تینوں جا رہے تھے صحرا میں، آندھی چلی، طوفان آیا، بارش ہو گئی، اس سے بچنے کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اللہ رب العالمین نے اوپر سے بھاری چٹان گرا دی جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ بھاری چٹان جس کو نہ وہ ہلا سکتے تھے، نہ توڑ سکتے تھے، نہ پھوڑ سکتے تھے۔ اب ان کا مرنا یقینی تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہاں مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہاں ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ہیلا بھی نہیں جس سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں۔ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ رب العالمین ہم نے تیری رضا کے لیے یہ اعمال کیے تھے، اگر یہ ہم نے اعمال تیری رضا کے لیے خاص طریقے سے کیے تھے، خلوص نیت کے ساتھ کیے تھے، تو جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے اللہ رب العالمین اس سے ہم کو نجات دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے تینوں کو نجات دی۔ تینوں نے اپنے اپنا مدعا بیان کیا۔ ان میں سے ایک شخص جو برائی کرنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کی چچے زاد بہن تھی جو خوبصورت تھی، جس کو یہ چاہتا تھا، جس سے یہ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ وہ غریب لڑکی تھی، پیسے کی محتاج تھی،
مجھ سے 120 دینار طلب کیا، مجھے 120 دینار دے دو، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیتی ہوں۔ اس کو ضرورت تھی پیسوں کی، لہذا اس نے پیسے دے دیے۔ وقت مقررہ پر وہ لڑکی پہنچ گئی، یہ برائی کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب برائی کرنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، لیکن جب اس نے برائی کرنے کا ارادہ کیا، اس عورت کی زبان سے نکل گیا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یہ جو مہر تم کھولنے جا رہے ہو، یہ سیل جو تم توڑنے جا رہے ہو، یہ صرف اللہ کے نام سے ہی توڑی جا سکتی ہے۔ یہ صرف اللہ کے نام سے، یعنی شرعی نکاح کے ذریعے سے ہی یہ سیل توڑی جا سکتی ہے۔ تم نے نکاح نہیں کیا ہے، اتق اللہ، جب اس کی زبان سے اتق اللہ لفظ سنا، ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی، میں اٹھ گیا، وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا، 120 دینار جو اس کو دیے تھے اس سے بھی واپس نہیں لیا، اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا، تیرا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر کھسکا، تینوں نے اپنے اپنی یہی بات کہی، جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رکھا اور اپنے ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اللہ رب العالمین نے چٹان کھسکا دی، تینوں کو نجات مل گئی۔ تو میرے بھائیو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لفظ اتق اللہ قرآن مجید میں بے شمار بار آیا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار کیوں کہہ رہا ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو؟ نکاح کے موقع پر بھی جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی اتق اللہ کا لفظ ہے۔ نکاح کے موقع پر وہ اتق اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دولہے کے سامنے، دولہے کے کان میں کیوں لفظ اتق اللہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تم کو ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے بچنا ہے، ہر حال میں ڈرنا ہے، کیونکہ یہاں نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے ڈرنا ہے۔ تو میرے بھائی، اتق اللہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ ہم سنیں تو ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر جانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو برائی سے بچا لینا چاہیے، اور انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پکڑ لے گا، کیسی سزا دے گا، کس انداز سے سزا دے گا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کے لیے کون سی چیز مانے تھی؟ عزیز مصر کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ پاگل ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کے پھاڑ دیا، آؤ برائی کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے اللہ کا یہ بندہ یوسف علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ رب العالمین نے پورا واقعہ ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت سے نوازا یا نہیں نوازا، ان کو سربلندی عطا کی یا نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہیں، جو مرضیوں کرتے رہیں، تو ایسے شخص مومنوں کی صفات کے بجائے منافقین کی صفات میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگ منافقین کی صفات میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑا کریں جو خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خائن ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، گناہ گار ہیں۔ یستخفون من الناس، برائی کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر برائی کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، برائی کرتے ہوئے اللہ سے کہاں چھپ کر جائیں گے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نگاہوں سے کہاں چھپیں گے؟ برائی کر رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر کے، لیکن اللہ سے کہاں چھپیں گے؟ ولا یستخفون من اللہ، اللہ رب العالمین سے نہیں چھپتے ہیں۔ وہو معہم، جبکہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ۔ اذ یبیتون، جبکہ وہ رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ رب العالمین جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔
تو یہ منافقین کی صفات ہیں. منافقین کی صفات بے شمار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی احادیث میں بیان فرما رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. لیکن منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں رکتے ہیں، نہیں تھمتے ہیں، بلکہ برائی کرتے جاتے ہیں، برائی کرتے جاتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا، ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو علمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن جبال تہامہ کے پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا. فیجعلہ اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ رب العالمین انہیں خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا، اللہ کے رسول ان کے اوصاف بیان کیجئے جو اتنے بڑے پہاڑ کے مانند اپنی نیکیوں کو لائیں گے، نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے گٹھر ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین خش و خاشاک کی طرح دھول کی طرح اڑا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے ان کے بارے میں، تاکہ ہم ان کے ساتھ نہ ہو سکیں، ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، من جلدتکم، تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، ویاخذون من اللیل کما تاخذون، رات کی نمازیں اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو. ولکنہم اقوام، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ اللہ کی محارم کے ساتھ تنہا ہوں گے تو اسے پامال کر دیں گے. آج مسلمانوں کا بچہ الا ماشاء اللہ اسی کا شکار ہے. کوئی ایسا ہاتھ نہیں جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے اور کھلی فحاشی کا اڈا موجود نہیں ہے. جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی تقریر سن رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی قرأت سن رہا ہوتا ہے، کوئی بیان سن رہا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیان سنتا بھی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے آدھی گھنٹے 10 منٹ اتنا ہی بیان سن کر کے آدمی اکتا جاتا ہے، لیکن اس کے سامنے جب بری چیزیں آتی ہیں گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہوں گے اور اتنے زیادہ نیکیاں کمائی ہوئی ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو ایسے اڑا دے گا، ہوا کی طرح، دھول کی طرح اڑا دے گا. ان کی نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی. وجہ اللہ رب العالمین کیوں ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا؟ کیونکہ وہ جب تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے اللہ کے محارم کو پامال کر دیں گے، اللہ کے محارم کو پامال کرنے والے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون، جب وہ لوگ جہنم کے پاس لائے جائیں گے، شہد علیہم سمعہم، تو ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، ان کی نگاہیں گواہی دیں گے، وجلودہم، ان کے چمڑے گواہی دیں گے. جس چمڑے کے ذریعے سے برائی کی ہے وہ چمڑے گواہی دیں گے، بما كانوا يعملون، جو دنیا میں کرتے رہے. وقالوا لجلودہم، اب یہ آدمی کا نفس اسی کے خلاف جب گواہی دے گا تو یہ اپنے نفس سے کہیں گے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم ہمارے ہی خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ چمڑا کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، جس طریقے سے اللہ نے دوسروں کو قوت گویائی دی ہے. دوسری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قوت دی ہے بولنے کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی عطا کر دی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اسی کی جانب پلٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور چھپ کر جو گناہ کرتے تھے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، ستارے کے پیچھے چھپ کر کے جو تم گناہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ تمہارے کان گواہی نہیں دیں گے، تمہاری نگاہیں گواہی نہیں دیں گی،
تمہارے چمڑے گواہی نہیں دیں گے، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین انہیں جانتا نہیں ہے۔ یہ سمجھتے رہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کر رکھا ہے۔ ارداکم، جو جس نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اب تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ لوگ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ عذاب اٹھانے کا مطالبہ کریں اور اللہ کی رضا چاہیں تو اللہ کی رضا وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیو، یہ سورہ فصلت کی آیت ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، اپنے گھر میں اس کو پڑھیں، ٹھنڈے دماغ سے پڑھیں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے پاس کھڑا ہو کر جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ جو ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے غلط لکھا ہوا ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا حل دنیا ہی میں بتا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کہا تھا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ زبان جو چل رہی اللہ کے سامنے کہ یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی لکھنے میں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے۔ اب انسان اگر یہ جھوٹ بولنے کی اللہ کے سامنے کوشش کرے گا، اللہ منہ پر تالے لگا دے گا، منہ پہ مہر ٹھونک دے گا، زبان گنگ ہو جائے گی، زبان بات نہیں کر سکے گی۔ اب اللہ رب العالمین کہے گا، اس کے ہاتھ کو حکم دے گا، پیروں کو حکم دے گا، چمڑوں کو حکم دے گا، بات کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ جس ہاتھ سے اس نے لکھا تھا 20,000 کا مال 50,000 کا ہے، اور اپنے اوپر والوں سے 50,000 وصول کر رہا ہے، کمپنی کو 20,000 دے رہا ہے، 30,000 اس کی جیب میں، باقی کمیشن مانگ رہا ہے۔ یہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ دنیا میں صاف ستھرا بن رہا ہے کہ نہیں صاحب کیمرہ یہاں نہیں ہے، لہذا جو مرضی ہو لکھو، حرام کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالو، کمپنیوں کو دھوکہ دو۔ یہ جو ہاتھ سے کام کیا ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر سے چل کر برائی کی طرف گیا، یہ پیر گواہی دیں گے، کہاں کہاں چلے، کدھر کدھر گئے تھے۔ تو جو بھی عمل ہم نے کمایا ہے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے، یہ سارے کے سارے آشکارا ہو جائیں گے، سارے کے سارے گواہی دے دیں گے، اب ہمارا جھوٹ وہاں نہیں چل سکے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جو بھی برائی ہم کرتے ہیں ان برائیوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ کا مراقبہ اگر ہمارے اوپر طاری ہو جائے، ہمارے اوپر یہ اللہ کا مراقبہ طاری ہو جائے تو ہم متقیوں میں سے ہو جائیں گے، اور متقیوں کا ہر عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور جو متقی نہیں ہوتے، پرہیزگار نہیں ہوتے، حرام مال کو کھا کر کے ان کا جسم نشو و نما پایا ہے، ایسا جسم جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہے، جہنم کا یہ ایندھن بننے والا ہے۔ یہ حرام مال سے اگر ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں، غذا ہم نے حاصل کر رکھی ہے، پیٹ میں دانہ اور پانی ڈال رکھا ہے، دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔